اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح انٹرو میں کہا تھا آج بہت سارے مہمان ہوں گے۔ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ممبر ملک اسکندر صدیق ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے فیس بک پر بھی دیکھا تھا اور ہم نے ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس وقت کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ممبر ملک اسکندر صدیق ہمارے ساتھ ہیں۔ اسکندر، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب راجہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، اور جتنے بھی سامعین ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام سکندر، جو کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے آپ ممبر ہیں اور آپ ہمیشہ آپ کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں، حال ہی میں جو ایک نیا آرٹیکل چھپا ہے یا چھپنے جا رہا ہے یا چھپ چکا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، پھر موقع دے رہے ہیں یہاں ریڈیو پہ بات کرنے کا۔ جس طرح کہ آپ کو پیچھے آواز آ رہی ہوگی کہ میں اس وقت پورنہولم پہ ہوں، جو فالکم ہے وہ ہم نے اس ویکنڈ میں اٹینڈ کیا ہے، اور ابھی بھی یہاں پہ جو ایک میلے کی صورت میں، ایک جمہوری خوشی کی صورت میں جو ہے لوگ اب یہاں پہ ہیں، اور ہم لوگ بھی، ہماری پارٹی ہم لوگ بھی ہیں، تو ہم آج جو ہے ہماری روانگی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ آرٹیکل کے پوچھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے دو کالم آ رہے ہیں کہ ایک منڈے کو کھیسلی تاؤبلا میں آ رہا ہے، جس میں میں نے ایک یہ انالیسس لکھے ہیں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے اوپر، پہلے وہ کیا تھی اب وہ کیا ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو آپ کو بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی نئی حکومت بنی ہے، نئی حکومت جب بنی ہے تو اس میں بہت سارے نئے منسٹرز آئے ہیں، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن ہر حکومتی پارٹی کے اندر بھی کہ اسپوکس پرسن ہاؤسنگ کا کون ہوگا، اسپوکس پرسن ہیلتھ کا کون ہوگا، اسپوکس پرسن مائنورٹیز کے حوالے سے کون ہوگا، یہ بھی ساری ایک چینج آئی ہے۔ اس میں سوشل ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے انہوں نے ایک نیا بندہ چوز کیا ہے جس کا نام ہے تھامس کیو ینسن، اور تھامس کیو ینسن نے ابھی بنتے ساتھ ہی ایک انٹرویو دیتے ہوئے ڈی آر ڈیڈ لائن میں یہ کہا، اس سے یہ پوچھا گیا کہ ڈنمارک میں 3 لاکھ مسلمان بستا ہے، کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ ٹو مچ ہے، زیادہ ہے؟ تو وہ کیمرے میں دیکھ کے کہتا ہے ہاں زیادہ ہے۔ تو میں نے جب یہ سنا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ یہ کبھی مونس کلیسٹروپ اور پھی کھیس کو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کیا یہ حالات آ گئے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ اب ان مسلمان کی فقط وجود پہ ہی ان کو اعتراض ہے؟ تو اس کے اوپر میں نے ایک انالیسس لکھا، میں نے سوچا اس پہ کہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی، وہ پارٹی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو بنی اس لیے کہ جب سرمایہ دار جو تھا وہ کہتا تھا اوئے تم لوگ جو ہو ورکنگ کلاس ہو تو تمہاری اہمیت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ورکنگ کلاس ہے تب بھی آپ کی اہمیت ہے۔ جب یہاں پہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں، جتنے بھی لو طبقہ تھا، اس کو اس پارٹی نے، ان کا آئیڈیالوجی یہ تھی کہ انسان کو آپ اس کی حرکتوں پہ جج کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ پہ نہیں کرتے، اس کے ایتھنک بیک گراؤنڈ پہ نہیں کرتے، اس کے کس کلاس سے کس طبقے سے اس پہ نہیں کرتے۔ تو یہ پارٹی بنی اور اس نے اتنا عروج دیکھا اور اتنی یہ بڑی ہوئی، آج بھی ان کا پرائم منسٹر ہے، ان کی پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ پارٹی یہ کیا ہوا ہے اس پارٹی میں کہ آج یہ نہیں کہہ رہے کہ 3 لاکھ کرمنل مسلمان ہیں وہ نہیں ہو سکتا، یا 3 لاکھ ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ہیں وہ نہیں ہو سکتے، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، صرف ان کی غلطی یہ کہ یہ مسلمان ہے، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا چینج آیا ان کی ایڈیالوجی میں۔ اس کے اوپر میں نے ایک لمبا انالیسس لکھے ہیں اور وہ قومی اخبار میں ابھی آئے گا منڈے کے روز، آپ ضرور پڑھنا اور شیئر کرنا۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنا بہت بڑا چینج آیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 3 لاکھ کرمنلز ہیں تو وہ اس لیے زیادہ ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے، یا ٹیررسٹ ہے، نہیں، کہتے ہیں کہ 3 لاکھ مسلمان، تو یعنی کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اب یہ ایک جرم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کبھی اس طرح سوشل ڈیموکریٹ پہلے نہیں ہوتی تھی، تو یہ بہت بڑا ہے کہ ان میں چینج آیا ہے۔ اس کے اوپر ایک ہم نے بحث جو ہے انالیسس لکھے ہیں اور کالم لکھا ہے، تو امید کرتا ہوں اس پہ بحث ہوگی، سیاسی بحث ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اپنی دفاع میں بولیں گے، کریں گے۔ ابھی پہلی میری ان کی جو نیا جو یہ اوفیا بنا ہے تھامس کیو ینسن، اس کے ساتھ میری ایک آپ سمجھ لیں ایک سیاسی کلیش ہوا ہے، اور ہم نے مطلب وہ لکھا ہے، اس نے لکھا کہ میں نے اس کا جواب دیا، پھر اس نے لکھا،
تو اب میں نے یہ کالم لکھا ہے, اب دیکھیں اب آگے کیا ریئیکشن ہوتا ہے. تو بہرحال میں ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی فرق آیا ان میں کہ کبھی یہ بنے ہی اس لیے تھے کہ کسی کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اس کو کوالیفائی یا ڈسکوالیفائی نہیں کرتا, آپ کے ایکشنز کرتے ہیں. لیکن آپ مسلمانوں کے حوالے سے کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر, اچھا ہے برا ہے, بس مسلمان ہے 3 لاکھ نہیں بہت زیادہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. چلیں سکندر, ہم ایک بات ہے ابھی باہر نہیں کرتے چونکہ خبر ہے, جب تک خبر یہ آئے گی نہیں, جو ہماری ملاقات ہونے جا رہی ہے تو ملاقات کریں گے, یہ ساری باتیں کریں گے, لیکن آپ جی سے جاننا چاہیں گے کہ اب پہلے بات کرتے تھے مسلمان کی بات ہوتی ہے, فارنر کی بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا فرق رکھا جاتا تھا. اب یہ جب بالکل بات کرتے ہیں, اب سویڈن میں الیکشن ہو رہے ہیں سپٹمبر میں, تو وہ ان کی پارٹی جس طرح ڈینش پیپلز پارٹی ہے, اب انہوں نے غیر ملکیوں کو نکال دیا, انہوں نے صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. اب ڈنمارک میں بھی ہو رہا ہے کہ غیر ملکی کی بات نہیں کی جاتی, مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں برابر کیوں نظر آ رہی ہیں؟ یہ انفارچونیٹلی یہی میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات ابھی بڑھائی آگے, یہ بیسکلی میرے انالیسس کا سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ریسزم ہوتی تھی کلر پہ, پہلے ریسزم ہوتی تھی آپ کی کیا کہتے ہیں جو ایک آپ جسے کہتے ہیں غاصے پہ, یہ ابھی بھی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ان کو اتنا اسلاموفوبیا ہو چکا ہے اس سسٹم کو, ان لوگوں کو, اس مطلب لوگوں سے مراد یہ جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے کہ ان کو اب مسلمان اور اسلام کے علاوہ کچھ چیز نظر نہیں آتی. اب اگر آپ جو اس وقت انہوں نے جو سب سے بڑی انسٹیٹیوٹ آف مینس کی خارجہ جو ہے انہوں نے ایک سروے کیا, اس میں یہ ڈنمارک کا سب سے بڑا سروے اس حوالے سے, اس میں یہ سامنے آیا کہ 8 میں سے 10 جو مطلب مائنورٹیز ہیں انہوں نے ڈسکرمنیشن جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ڈسکرمنیٹ ہوتے ہیں. 8 میں سے 10, اندازہ لگائیں, یعنی کہ 10 بندوں میں سے 8 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم یہ فیل کرتے ہیں, اس سروے میں بتا دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس وقت جو قانون سازی ہوتی ہے وہ سب مائنورٹیز کے لیے نہیں ہوتی, وہ اسپیسیفکلی اس میں مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے کہ مسلمان ایشو ہیں. دیکھیں نا ابھی میری پچھلے دنوں بھی ڈیبیٹ چل رہی تھی, اس میں میں نے جب یہی بات کی, میں نے کہا کہ آپ سوچیں ذرا کہ کسی سیاستدان نے ٹی وی پہ, اب آپ سب لوگ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ یہی سیاستدان جس نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا ہے, یہ اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا کہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ 3 لاکھ یہودی ہیں اور یہ ٹو مچ ہے, نہیں ہونے چاہیے. آپ ذرا سوچیں کہ کیا حشر مچ جانا تھا. سب نے کہہ رہا تھا کتنی گھٹیا بات کی ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اب مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اس لیے یہ اب آپ سویڈن میں بھی دیکھیں, جرمنی میں بھی دیکھیں, فرانس میں بھی دیکھیں, بیلفاسٹ میں جو ہو رہا ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے بعد لوگوں کو گھروں کو آگ لگا کے لوگوں کو بھاگنا پڑ رہا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ حالات ایسے ہیں, اور میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی جتنے بھی ہم مائنورٹیز ہیں, ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہمیں اس ملک سے محبت ہے, پیار ہے, ہم ادھر ہی رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی ادھر رہتے ہیں. ہمیں بھی اپنی پولیٹیکل آواز جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنی چاہیے, اور یہ مسکینوں والی سیاست جو ہے اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے. سکندر, آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں مسکینوں والی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. چلیں اس پر لمبا پروگرام کریں گے. تو آج جس سلسلہ میں آپ گئے ہوئے تھے بہرحال تو سیاسی پارٹیوں کے ڈیفینیٹ لیڈران سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, رش بھی ہوگا, تو اس میں سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اس کا نام تو ہے فولکمل, لیکن میں نے بھی اس کے اوپر ایک پوسٹ بھی بنائی ہے پچھلے دنوں. یہ فولکمل نام غلط ہے. فولکمل کا مطلب ہوتا ہے پیپل کی میٹنگ, لوگوں کی میٹنگ. اس کا نام رکھنا چاہیے ایلیٹ ٹو ایلیٹ کی میٹنگ, کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے, ایسی میٹنگ ہے جس میں سارے سیاستدان, سارے لابی کرنے والے لوگ, سارے اسٹیبلشمنٹ, ساری آرگنائزیشنز, یہ سارے جو ہے انہوں نے اپنے ایک آئی لینڈ پہ, یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوپن ہیگن میں رکھا ہے کہ ہر بندہ پہنچ بھی سکے, تو انہوں نے جو پر ہال میں ایک آئی لینڈ پہ رکھا ہوا ہے, ادھر یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایلیٹ کلب ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے, لیکن لوگ نہیں ہوتے, مطلب یہی جو سیاستدان آپ اور نے سیاسی وغیرہ. گرو کہہ سکتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایز اے سیاستدان اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ظاہر بات ہے یہاں پہ سارے بھائی ہوتے ہیں, یہاں پہ بڑی بات چیت ہوتی ہے, لوگ ملتے ہیں,
ایسے سیاستدان دوسرے ملک کے دوسرے جو جو ملک کے حصے ہیں ان کے سیاستدان سب سے بات چیت ہوتی ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے, لیکن ویسے میں یہ ضرور کہوں گا, یہ میں نے بھی اس پہ باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ یہ ہے لوگوں کے لیے نہیں, یہ نام غلط ہے, یہ ایلیٹ کلاس کے لیے یہ جو ہے میلہ سجایا جاتا ہے. سکندر, آپ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آخر میں اپنے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بیلفاسٹ میں دیکھا کیا ہوا ہے, اب وہاں پہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ بھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ دن آئے گا جب ہر لوگ بندہ کہتا ہے کہ وہ یار وہ تو بیلفاسٹ ہے, یہاں ڈنمارک میں تو نہیں ہو سکتا. جو بیلفاسٹ کے شہری ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو گھروں سے نکالیں گے, وہ آپ کے گھروں کو آگ لگائیں گے, آپ کی گاڑیوں کو آگ لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک, میں نے سوچا کہ یہ غریب طبقہ, ورکنگ کلاس طبقہ, لو مڈل کلاس طبقہ, جو گورے ہیں ان کو انہوں نے اکتایا ہوا ہے, ان کو انہوں نے وہ بہکایا ہوا ہے, اور وہ اب ان مسلمانوں کے مائنورٹیز کے خلاف ہے. جبکہ کوئی ان بدبختوں کو کہے کہ آپ کے دشمن آپ کا نیبر نہیں ہے, غریب آدمی یا ورکنگ کلاس آدمی کا گھر جلا رہا ہے, اور جو اوپر ایلیٹ بیٹھی ہے وہ دیکھ رہی ہے تماشا. کاش ان کو یہ کوئی بتاتا کہ آپ ورکنگ کلاس سے ہیں, آپ مڈل کلاس سے ہیں, چاہے آپ گورے ہیں یا کالے ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, آپ لوگ اتحادی ہو. آپ لوگوں کے گھر میں اگر آپ کا چولہا بھی نہیں چل رہا مشکل سے, ادھر بھی وہی حال ہے. یہ آپ کے نیبر کی غلطی نہیں ہے, یہ جس کا نام محمد ہے اس کی غلطی نہیں ہے. اوپر دیکھو, اوپر جو ایلیٹ بیٹھی ہے جو سیاسی فیصلے کر رہے ہیں, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. ایک دوسرے سے لڑنا آپ چھوڑو, ایک دوسرے کے آپ ایک دوسرے کے بھائی ہو, ایک دوسرے کے ساتھی ہو. کاش ان چیزوں کو سمجھ آتا تھی, کیونکہ یہ ایلیٹ ہمیشہ یہ کرتی آئی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ بتاتی ہے, یہ ایک غریب کو یا ایک مسکین کو یا ایک مڈل کلاس بندے کو کہتی ہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, جبکہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ لوگ ایک الائنس بناؤ اور ایلیٹ سے اپنا حق مانگو. میں یہی کہوں گا. بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے ایک بات آپ سے پوچھ لوں, جو آپ پارلیمنٹ کے جو ہے نیشنل پارلیمنٹ کے بھی ممبر رہے, کوپن ہیگن کی پارلیمنٹ کے آپ ممبر ہیں, اس کے اندر آپ بتائیں کہ جن ممالک میں لوگ رہتے سیاسی پناہ لی ہو تو ان کی تو ڈیمونسٹریشن کرنا کوئی بندے کو بات نظر آتی ہے سیاسی طور پہ, جمہوری طور پہ. جن لوگوں کے پاس پرمٹ رہائش ہوتی ہے, ڈینش پاسپورٹ ہوتا ہے, پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے, برٹش پاسپورٹ یا نیمڈ کسی کا بھی ملک کا پاسپورٹ ہوتا ہے, ان ملکوں میں رہ کر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو گالیاں دینا, جو پاسپورٹ لیا ہوا ہے اس پاسپورٹ کے بارے میں بہت سارے سخت لفاظ استعمال کرنا, تو کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے اگر یہاں ڈنمارک میں کوئی ڈینش پاسپورٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے اور رہتا یہاں ہو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک منافقت ہی ہے. پھر اب اگر آپ کو دیکھیں سیاسی کرٹیسائز کرنا, کرٹیسزم, اس میں کوئی مجھے ایشو نہیں لگتا. میں خود یہاں پہ ایک سیاست کو اور جو اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن ایک پاسپورٹ کو, ایک ملک کو, ایک جھنڈے کو جس میں آپ رہ رہے ہیں, جس کے آپ شہری ہیں, اس کیا کہتے ہیں زمین کو, مٹی کو اور نقصان پہنچانا یا کرٹیسائز کرنا, میں سمجھتا ہوں منافقت ہے اور غلط بات ہے. جس طرح کہ ہم پاکستانی روٹس ہیں ہمارے, ہم پیار کرتے ہیں پاکستان سے, محبت کرتے ہیں پاکستان سے, اسی طرح ڈنمارک ہمارا ملک ہے, ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں, آپ سیاست کو کرٹیسائز کریں, سیاست دانوں کو کرٹیسائز کریں, آپ ایک ملک کو, پاسپورٹ کو, ایک زمین کو نہ کریں. بہت بہت شکریہ. سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق جو کہ بہرحال میں گئے ہوئے تھے فلکے میوز میں, تو ان سے ہم نے براہ راست باتیں کی. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اگر اپنی رائے دینا چاہتا ہے, اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. سامعین ناظرین, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.